على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ حاضرین گرام قدر، درود شریف کے فضائل اور برکات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ کل کے درس میں درود پاک کے 8 فوائد آپ حضرات کے سامنے عرض کیے گئے تھے۔ درود شریف کے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے چیدہ فوائد جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کیے جا رہے ہیں۔ تو درود پاک کو کثرت سے پڑھنے کا 9واں فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کے غم دور فرما دیتے ہیں۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ذات پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہے پڑھو۔ انہوں نے عرض کی کہ اگر فرائض کے بعد جو وقت مجھے ملے اس کو میں تقسیم کر کے اس وقت کا چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھنے میں گزار دوں تو کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا ما شئت وإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہے پڑھو لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھو تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے عرض کی کہ اگر میں وقت تقسیم کر کے فرائض کے بعد جو وقت بچے اس کا تیسرا حصہ درود پڑھوں تو پھر؟ آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہے پڑھو لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھو تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے عرض کی فالنصف، اگر میں فرائض کے بعد وقت تقسیم کروں اور جتنا وقت ہو اس کا آدھا حصہ آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں تو آپ نے فرمایا ما شئت وإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہے پڑھو لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھو تو بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے عرض کی فالثلثین، اگر میں فرائض کے بعد وقت تقسیم کروں اور جتنا وقت ہے ان میں سے اس وقت کا 2/3 آپ پر درود میں گزار دوں تو کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہے پڑھو لیکن اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو بہتر ہوگا، وإن زدت فهو خیر لک، اگر اس سے زیادہ پڑھو تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فرائض کے بعد جو وقت بچے گا اس سارے وقت کو آپ پر درود میں گزار دوں گا۔ آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک وتغفر ذنبک، پھر اللہ اس کی برکت سے تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تیرے غم دور کر دے گا۔ تو درود شریف ایسی عبادت ہے جو دنیا اور آخرت میں غموں کے دور ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ 9واں فائدہ۔ 10واں فائدہ، درود پاک کی برکت سے قیامت کے دن امتی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ ان اقربکم منی یوم القیامت اکثرکم علی صلاۃ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ قریب میرے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا۔ اور دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کا قرب جس کو نصیب ہوگا اس کی نجات پکی ہوگی، اس کی جنت پکی ہوگی۔ آج کوئی کسی بڑے کے قریب ہو تو کہتے ہیں فلاں کے قریبی بندہ ہے جس کا ذرا خیال رکھنا۔ تو پھر ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جو حضور کے قریب ہوگا اللہ بھی اس کی رعایت فرمائے گا۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ تو
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے اول الناس بیا، لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا اکثرہم علیہ صلاۃً، جو مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا۔ تو اس لیے ہم اس عبادت کو اہم سمجھیں اور دیگر جو ہمارے اوراد اور وظائف ہیں اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کو بھی شامل کریں، اس کی بھی تسبیحات پڑھا کریں اور درود شریف کو اگنور نہ کیا کریں، صحیح پڑھا کریں۔ تو یہ 10واں فائدہ ہے کہ درود شریف کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ اور 11واں فائدہ، درود شریف کی برکت سے بندے کو، اگر وہ فقیر ہے، مالدار نہیں ہے، صدقہ نہیں کر سکتا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی صدقے کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس صدقہ دینے کی گنجائش نہ ہو، فَلْيَقُلْ فِي دُعَائِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ یوں کہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات۔ یہ درود شریف کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام کی زبان اطہر سے یہ درود ادا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا زَكَاةٌ لَكَ، یہ درود شریف پڑھے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ تو صدقہ کرنا ایک بہت بڑا کار خیر ہے اور وہ کرتے رہنا چاہیے، وسعت کے مطابق، گنجائش کے مطابق صدقات کرتے رہنا چاہیے۔ صدقے کے بڑے فوائد اور فضائل ہیں اور بہت برکات ہیں، لیکن ساتھ ساتھ روزانہ اس نیت سے درود بھی پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ روزانہ جو ہے وہ صدقہ ادا ہوتا رہے۔ تو یہ الفاظ یہاں پہ ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں، آپ بعد میں ان کو سن بھی سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس کو جو روزانہ پڑھے گا، جتنی بار پڑھے گا، یوں سمجھے اتنی بار صدقہ کرے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو صدقات واجبہ ہیں یا جو فرائض صدقات ہیں وہ نہیں ادا ہوتے، وہ دینے پڑیں گے۔ جیسے زکوٰۃ ہے، فرض ہے، وہ دینی ہوگی۔ صدقۃ الفطر ہے، فرض ہے۔ اسی طرح قربانی بھی اس میں آتا ہے، وہ بھی فرض واجب ہوتی ہے۔ تو یہ تو الگ بات ہے، یہ نفلی صدقات کی بات ہے۔ تو وہ یہ درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ صبح و شام کے معمولات میں جتنا جو ہے، جتنے وقت میں گنجائش ہو، جتنا ہم کر سکیں اتنی تعداد اس کی پکی رکھ لیں کہ ہم صبح و شام اتنی بار یہ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات۔ تو یہ والمسلمین والمسلمات، یہ 11واں فائدہ ہے کہ اس سے صدقے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ 12واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس درود شریف پڑھنے کی برکت سے دنیا اور آخرت کی حاجات کو پورا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص درود شریف کثرت سے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا اور آخرت کی ضرورتوں کو پورا فرمائے گا۔ اور درود شریف پڑھنے کا 13واں فائدہ، جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اس پر اللہ رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو معاف فرما۔ اور یہ ایک حدیث قدسی ہے، من صلی علی رسول اللہ صلاۃً صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃً، کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا، اللہ اس پر 70 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور فرشتے اس کے لیے 70 بار استغفار کریں گے۔ تو جس کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے اور فرشتے اپنی دعاؤں میں کہیں یا اللہ اس بندے کو معاف فرما دے، تو کتنی خوش نصیبی ہے۔ اور یہ خوش نصیبی درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کو دعاؤں میں اور وظائف میں شامل کریں۔ اور 14واں درود شریف پڑھنے کا 14واں فائدہ یہ ہے کہ درود کی برکت سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے دل اور اعمال سے پاک ہوتا ہے، دل کو زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، یہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ روحانی ناپاکی ہے، اور یہ جب ناپاک ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ بتاتا نہیں ہے،
یہ ناپاک ہوتا ہے تو یہ ساتھ اندھا بھی ہو جاتا ہے، یہ دیکھتا بھی پھر نہیں ہے۔ اس کی پاکی اس کی آنکھیں ہیں، یہ کھلا رہتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، یہ اچھائی برائی بتاتا ہے، یہ نیکی اور گناہ میں فرق بتاتا ہے، یہ آپ کو نیکی کا شوق دلاتا ہے اور برائی سے نفرت دلاتا ہے۔ جب یہ زندہ ہوتا ہے اور پاک ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اور جب یہ مر جاتا ہے روحانی طور پر تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں، یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو یہ کس سے پاک ہوتا ہے؟ جیسے آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا نا، ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی لگے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ زنگ دور کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو زیادہ یاد کرنے سے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا صلو علیہ، تم مجھ پر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود پڑھنا یہ بھی تمہارے دلوں کو پاک کر دے گا۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ الفاظ میں نے اس لیے پڑھ دی کہ یہ نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے صحیح الفاظ یہ ہیں۔ اور آج تو ویسے جمعہ کا دن ہے، اور جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی اور زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، اور خاص کر عصر کی نماز کے بعد جو شخص اسی جگہ بیٹھ کے یہ درود پڑھے نا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، کتنے مختصر سے لفظ ہیں، اس کو اگر 80 بار کوئی شخص پڑھ دیتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کتنا وقت لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ، اور 5 منٹ میں گناہوں کی اتنی بڑی تعداد معاف ہوگی۔ اور اگر عمر تو میرے خیال میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بلوغت کے بعد کسی کو 80 سال ملے۔ آج کل جو ہماری عمریں ہیں، ویسے ہی اس امت کی عمریں جو ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی پہلے جائے گا، کوئی اس سے آگے بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کی اوسط نکالی جائے تو یہی بنے گی۔ تو عمریں ہماری اتنی ہوتی نہیں ہیں، تو اگر ہر جمعے ہم یہ کرتے رہیں اور صغیرہ اس کی برکت سے معاف ہوتے رہیں، اور پھر اس کے بعد اگر ہمیں توفیق ہو اور ہم ہاتھ اٹھائیں کہ یا اللہ آپ کے حبیب کا فرمان ہے کہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، میں کبیرہ سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ اس کو بھی معاف فرما، تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس کی برکت سے وہ بھی معاف ہوتے رہیں گے۔ ہم کچھ کر رہے ہیں تو صحیح، محنت کریں آخرت کے لیے۔ بہرحال یہ درود شریف کے فوائد اور فضائل پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ میرے خیال میں 1-2 درس اور بھی ہو جانے چاہیے تاکہ ہمیں استحضار ہو کہ یہ کتنی بڑی اہم چیز ہے اور کتنی اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔